السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج شب عاشوراء ہے اور بڑی برکت والی رات ہے، اس لیے دل سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہمارے برادر گرامی محمد یونس رضوی صاحب سے ایک اچھا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے سرفراز فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اپنے عقیدوں کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر میں نے اس کا ایک مصرع عنوان کے طور پر سلیکٹ کیا، جس کو آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا۔ وہ شعر مکمل اس طرح سے ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مشہور شاعر محمد علی جوہر صاحب کا شعر ہے، یہ پوری غزل ہے، وہ اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا۔ اور جب شاعر کسی شعر میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بعد کئی اینگل سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس حکومت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس کو جیسے چاہے کچلا جا سکتا ہے۔ مگر دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ اگر آپ کبھی کسی چونٹی پر بھی پیر رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی بساط کے مطابق کاٹتی تو ضرور ہے، اور کبھی کبھی کوئی چونٹی کسی ہاتھی کی ناک میں چلی جائے نا تو اس کے ناک میں دم کر دیتی ہے، وہ سونڈ پٹک پٹک کے مر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے اپنے انتظامات ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ انسان تو تکبر نہ کر۔ یاد رکھیں، شیطان نے بہت عبادت کی تھی، عرش کا کوئی کونا چپا ایسا نہیں تھا جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس نے جو گناہ کیا اس میں کوئی کبیرہ گناہ جو ہم جانتے ہیں اس میں سے کوئی گناہ نہیں تھا، ایک ہی گناہ اس نے کیا تھا، وہ تکبر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، انا خیر من، انا خیر من، یہی انا ہے، انا میں، انا کے معنی عربی میں کے ہوتے ہیں، خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے اس کے جب آدمی کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا تو پھر مثالیں اپنی طرف سے دینے لگتا ہے، تو اس نے مثالیں بھی دی، قرآن نے اس کو بیان کیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیوں بہتر ہے تو؟
کہا مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی کو بھی کھا جاتی ہے، اس لیے میں بہتر ہوا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ اللہ نے فوراً کیا فیصلہ فرمایا؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جا، تو نکالے ہوئے میں سے ہے، تو دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، پھر اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ جھکتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے جھکنے کی انتہا کو پہنچتا ہے کہ اس سے نیچے اگر جانا ممکن ہوتا تو اس سے بھی میں نیچے جاتا، لیکن اس سے نیچے میں جا نہیں سکتا، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیا، سرنڈر کر دیا۔ اسی لیے اسلام کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹل سرنڈر۔ اسلام جو ہے نا سلیکٹیو سرنڈر کا نام نہیں ہے، جیسے ہم لوگ آج کل اپنے کو جو آسان لگتا ہے اتنی چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جہاں تکلیف اٹھانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ ہم چوزی ہو گئے، لیکن اسلام چوزی ہونے کا نام نہیں ہے۔ ایک بار ہم نے اسلام کو چوز کر لیا تو اب ساری چیزیں ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، اور ان سب کو ایکوائر کرنا، اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا اور ایک ہوتا ہے مومن ہونا۔ اس کو ہمیشہ سے زندگی میں نقش کر لیا اپنے دل پر کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ بتائیں گے آپ مسلمان کون ہے؟ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے، اس کی ہر ادا سے اسلام جھلکتا ہو، اور وہ صرف عبادتوں سے نہیں جھلکتا۔ اب آپ دیکھیں عبادتوں کا معاملہ ہے، سجدہ سب سے زیادہ پسند اللہ کو، تو امام حسین نے جو آخری کام کیا تھا وہ وہی تھا، سجدہ تھا۔ مگر اس سے پہلے جو آپ نے پیش کیا ہے وہ کیریکٹر تھا، وہ اسلامی زندگی تھی، صبر، رضا، وفا، عطا، حلم، بردباری، برداشت، سافٹ سپوکن ہونا، یعنی کبھی بھی بری الفاظ کسی کے لیے بھی زبان پر نہیں لانا، شفقت کرنا، گھر والوں پر شفقتیں کرنا، اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ اپنے لیے لڑنے کے لیے اکسانے سے گریز کرنا، آخر تک کلمہ حق کو بلند کرنا، استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے ہونا، اور جان دے کر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنا۔ یہ سارے اوصاف اگر آپ دیکھیں گے تو امام علی مقام کی زندگی میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ ہم کو کس نے خریدا؟ اللہ نے۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ دنیا میں بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ جان دی کس نے؟ اللہ نے۔ اور کتنا کریم ہے وہ کہ وہ ہمیں اپنی قدرت سے ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کر کے ہمیں عقل بھی اس نے دی، جسم بھی اس نے دیا، حسن بھی اس نے دیا، گھر بھی اس نے دیا، روزی بھی اس نے دی، مکان بھی اس نے دیا، دکان بھی اس نے دی، اولاد بھی اس نے دی، رہنے کے لیے زمین بھی اس نے دی، آسمان بھی اس نے دیا، شجر بھی اس نے دیا، سب کچھ اسی نے دیا، اور پھر ہم سے وہ خود ہی خرید رہا ہے۔ کیا ہم کسی کو کوئی تحفہ دے کر پھر اس کو خریدتے ہیں؟ ہم تو خریدتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں تو میں نے دیا تھا نا، مجھے کیا بیچے گا تو۔ لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی جان بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا۔ اچھا چلیے خرید لیا،
مجھے اگر کوئی پوچھے مجھے میری جان کی قیمت کیا ہے تو میں نہیں لگا پاؤں گا، مجھے پتہ ہی نہیں میں ہوں ہی کیا، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنی جان کی قیمت کیا لگائے گا؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے کیا، ہماری ویلیو ہی کتنی ہے؟ خود اپنی نگاہ میں ہماری ویلیو کیا ہے ہم خود جانتے ہیں۔ دنیا ہم کو کیا سمجھتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اپنی حقیقت کو اپنے سے زیادہ بہتر تو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خریدا ہے، یعنی ہماری قیمت کیا لگائی؟ بولیے۔ اب اگر ہم ایکچولی سوچیں اپنے بارے میں کہ کیا ہم اس کے حقدار تھے کہ ہماری قیمت جنت لگائی جاتی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قربانی تو دینی پڑے گی، اور زندگی میں ہر روز جنگ کا میدان نہیں آئے گا، لیکن جہاد بن نفس ایک روزانہ کا جہاد ہے۔ دو طرح کے جہاد ہوتے ہیں، ایک جہاد اصغر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جہاد اکبر۔ جہاد کے معنی مسلسل کوشش کرنا، کسی کام کو پانے کے لیے، کسی عزم کو، کسی ٹارگٹ کو پانے کے لیے کیا کرنا؟ کوشش کرنا، مسلسل جہد، مسلسل زندگی ایک جہاد ہی ہے۔ آج روزی کمانے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو دن بھر جہاد ہی کر کے واپس آتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب بندہ حلال رزق کمانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ارن کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ جب تک گھر واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا ہوا، یعنی حلال روزی حاصل کرنا بھی عبادت میں شمار کر دیا۔ یہ اسلام کا ایک براڈ کنسپٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو بھوکا چھوڑ دیں اور پھر جا کر کے کہیں اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں، نہیں۔ صحابہ کرام اس سے منع کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم اس سے منع فرماتے تھے کہ بس نکل جاؤ اور حلال روزی تلاش کرو۔ یہاں جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی جو آیتیں ہیں وہ بھی ہمیں یہ درس دیتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کا منادی، اللہ کا منادی تم کو پکارے تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دکان پہ بیٹھنا بہتر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اب دکان چھوڑو اور کہاں آ جاؤ؟ مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پڑھ چکو، اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی نماز پڑھو، اب نکل جاؤ، اب جاؤ گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو ادھر عبادات اور باہر نکلے تو معاملات، اور ان دونوں چیزوں پر اگر ہم امام علی مقام کی زندگی پاک کو دیکھتے ہیں تو امام علی مقام ہمیشہ اونچائی پر اور بلندی پر نظر آتے ہیں۔ آپ نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس قربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ داستانیں لکھی جا رہی ہیں اور یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر قربانی کا درس کسی نے اصل معنی میں پوری انسانیت کو دیا ہے تو وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کچھ غیر مسلم مفکرین کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بولیے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بلکہ آگے بڑھ کر تھوڑا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تو زندہ ہوتا ہے، انسانیت زندہ ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو بھی اچھا انسان ہوگا وہ اس واقعے کو دیکھے گا تو ضرور سیلوٹ کرے گا کہ اگر ہمت کہو تو اس کو کہتے ہیں، شجاعت کہو تو اس کو کہتے ہیں، صبر کا پیکر کہو تو اس کو کہتے ہیں، صبر و رضا کا ایک مجسم صبر و رضا کہو تو حسین کو دیکھو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، راشٹر پتا گاندھی جی کیا فرماتے ہیں امام حسین کے بارے میں؟ انہوں نے کہا، میں نے امام حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہو کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظالم ہونا،
اور ایک ہوتا ہے مظلوم ہونا. ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، مظلوم وہ ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے، سہتا ہے. اور اکثر دنیا کی نگاہوں میں ظاہراً یہی دکھتا ہے کہ ظالم کی فتح ہوتی، مار دیا تو فتح ہو گئی، قبضہ کر لیا تو فتح ہو گئی، کچھ چھین لیا تو فتح ہو گئی، بال بچوں کو مار دیا تو اس کی فتح ہو گئی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام حسین کی زندگی سے میں نے سیکھا کہ ظلم کرنے کے بعد، ظلم سہنے کے بعد بھی فتح حاصل ہو سکتی ہے. اور انہوں نے لکھا کہ اگر ہندوستان کو آزاد کرنا ہے تو ہمیں حسین کی سیرت کو اپنانا ہوگا. آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے ایک فلسفہ پیش کیا تھا اہنسا کا، تو یہ اسی بارگاہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ وہ ایک کنسپٹ، ایک ڈیفرنٹ کنسپٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک تو ملی کہ ظلم برداشت کر کے بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی صبر کی وہ طاقت ہے کہ ظلم کی طاقت کہیں جا کر کے پھر چیں بول دیتی ہے، اور اس کے بعد ظلم کرنے کی حدیں پار ہو جاتی ہیں، تب جا کر کے اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اس کے بعد وہ فتح آتی ہے جو فتح مبین ہے. یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، جن پر ظلم کیا گیا ان کا نام زندہ و جاوید ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تھامس کارلائل، یہ اسکاٹش ہسٹورین ہے، اسکاٹ لینڈ کا تھامس کارلائل، یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے تھی. ان کی روحانیت، ان کی صداقت اور ان کی بہادری انسانیت کے لیے بے مثال ہے. سبحان اللہ. مشہور انگریزی آتھر، انگریز چارلس ڈکنس، یہ کہتے ہیں اگر امام حسین دنیاوی مفاد کے لیے لڑتے تو وہ اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو نہ لاتے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں گئے تھے. بہت سارے صحابہ نے ان سے کہا تھا کہ حسین آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں تک کہ کربلا کے اطراف کے جو قبیلے رہتے تھے نا، ان لوگوں نے بھی آ کر کے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں. سب کو واپس کیا آپ نے کہ نہیں. اچھا ساتھ میں لے کر کس کو چلے تھے؟ جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ کبھی 6 ماہ کے بچے کو لے کے نہیں جائے گا، گھر کی بیویوں کو لے کر نہیں جائے گا، اپنی بیٹی کو لے کر نہیں جائے گا، بلکہ فوج کو لے کر جائے گا، اسلحہ لے کر کے جائے گا، ملٹری لے کر کے جائے گا، گھوڑے اور تلواریں لے کر کے جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ حق کی آواز کو بلند کرنا تھا. اور وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی انسان اس جگہ کبھی نہیں جائے گا جہاں اسے معلوم ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہوگی. یہ حوصلہ اگر کسی سے ملتا ہے تو امام حسین کی زندگی سے ملتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے، آپ کا سپورٹ مجھے ملے گا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایڈورڈ گبن، یہ برٹش ہسٹورین ہے، برطانوی مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا سب سے دردناک مگر باوقار واقعہ ہے. درد تو برداشت کیا مگر وقار کے ساتھ برداشت کیا. سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. قریب نواز کی طرف جو وہ ربائی منسوب ہے نا، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. محبت سے بولیے. تو دردناک ہے لیکن باوقار واقعہ ہے. امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی استقامت حیرت انگیز ہے. اپنے تعریف کریں تو اپنے ہی ہیں، لیکن جب غیر اعتراف کرتے ہیں تو یقیناً وہ رہنما اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ غیروں کو بھی ان کی استقامت پر بولنا پڑتا ہے. اصل میں مرگ یزید یہی ہے کہ آج یزید کی کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن جدھر دیکھو ادھر حسین آپ کو نظر آتے ہیں. آپ دیکھو یزید نام رکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے. اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور آپ سے پوچھے کیا نام رکھوں، اور کوئی یہ کہہ دے کہ یزید رکھو، تو جھگڑا ہو جائے گا. حالانکہ یزید ناموں میں سے ہے، اسلامی ناموں میں سے،
لیکن ایسا مٹا کہ نام ہی مٹ گیا، اور حسین ایسے زندہ ہوئے کہ ہر گھر میں کئی حسین نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پروفیسر گیبریل ڈومن کہتے ہیں کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے. حسین کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، نہ کہ طاقت یا اقتدار کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ کلمہ پڑھنے والے اس کو پولیٹیکل وار کہہ رہے ہیں. ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں اس میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وار تھی معاذ اللہ، جبکہ غیر مسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ پولیٹیکل وار نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. یزید کے فسق و فجور کے خلاف ہی جنگ تھی. اگر وہ شرابی نہ ہوتا، کبابی نہ ہوتا، عیاش نہ ہوتا، ظالم نہ ہوتا، نماز کا تارک نہیں ہوتا، تو امام حسین کو یہ سب بات نہیں کرنی پڑتی. مگر اس میں کچھ اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو انسان نہیں جانتا. عام انسان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین سے بارہا یہ عرض کیا، جب آپ مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو میں نے آپ سے بار بار یہ عرض کیا کہ حضور آپ مت جائیے، کوفہ والوں کی جو بے وفائی ہے اس کے چرچے بہت ہیں اور ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے. تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو وہاں جانا ہوگا. تو فرمایا کہ حضور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں آپ کو ہاتھا پائی کر کے روک سکوں گا تو وہ بھی میں کرتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ رکنے والے نہیں ہیں. جملہ سنا آپ نے؟ اگر آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے بھی میں آپ کو روک سکتا نا تو میں آپ کو روک دیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ رکنے والے نہیں ہیں. تو پھر آخر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں وہاں پر؟ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے جو میرے نانا جان نے میرے حوالے کیا ہے، اور میری اس زندگی میں تو میں وہ راز کسی کو نہیں بتا سکتا. یہ ہے استقامت. جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، جانتے ہیں کہ شہادت بلا رہی ہے، جانتے ہیں کہ قربانی دینی ہے. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور امام حسین امام علی مقام نے بھی، یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی، یا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ حسین کو یہ کربلا کی تکلیف سے بچا لے. کبھی آپ دیکھیے، پوری سیرت کو پڑھ کے دیکھیے کہ کبھی آپ نے یہ دعا نہیں کہ اللہ یہ ٹال دے، یہ لڑائی ٹال دے، ان کی شہادت کو ٹال دے. نہیں، ہمیشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور جب کربلا کے میدان کی جب بشارت دی تھی تو بھی یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعطی حسینا اجرا و صبرا صبرا و اجرا. اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما. تو صبر کی دعا کب کی جاتی ہے؟ جب مصیبت کا سامنا کرنا ہو. یہ استقامت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبر کی دعا فرمائی اور اجر کی دعا فرمائی کہ میرا حسین صبر کرے اس پر، اور جب صبر پر استقامت کے ساتھ قائم رہے تو اس کو پھر تو اجر بھی عطا فرما. ایک برٹش مورخ ہیں، سائکس نام ہے ان کا، سرپسی سائکس. وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ایک ایسا درس ہے جو ہر دور میں حریت پسندوں کے لیے چراغ راہ ہے. حریت پسند یعنی جو لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے، تو جو غلام نہیں بننا چاہتے ان کے لیے ایک بہت زبردست درس ہے امام حسین کی شہادت. سبحان اللہ. اسی طرح یہاں کے سوامی شنکراچاریہ جو ہیں، مشہور ایک شخص ہے یہاں کا، لکھتے ہیں کہ حسین انسانیت کے امام ہیں، ان کی قربانی مظلوموں کے لیے امید کا استعارہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. بولیے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب آپ دیکھیں ظلم جو ہے نا، ظلم ایک بہت بری چیز ہے، اور مظلوم کی آہ، حدیث پاک میں لکھا گیا، حدیث پاک میں آیا کہ مظلوم کی آہ، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا، اگر وہ آہ کر دے نا ناحق، اگر اس کو ستایا گیا
اس کو ستایا گیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی آہ عرش کو جا کر ہلا دیتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ عرش تک جا کر عرش کو ہلا دیتی ہے، اگرچہ وہ کافر ہو. اگر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والا بھی اگر وہ مظلوم ہو، اس پہ ظلم کیا گیا، اگر وہ آہ کرے گا تو وہ جا کے عرش کو ہلا دے گی. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام محمد ابن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کندھے سے کاٹا ہوا تھا، اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے. وہ آدمی آواز لگا رہا ہے کہ مجھے دیکھو اور کسی پر ظلم نہ کرو. پوچھا اس سے ماجرا، تو کہنے لگا میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں بدماشوں کا ساتھی تھا، گنڈوں کے ساتھ رہتا تھا. دیکھو صحبت بھی بہت بری چیز ہوتی ہے یا صحبت بہت اچھی چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال بھی بیان فرمائی ہے. تو میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی، ایک مچھلی والا مچھلی بیچ رہا تھا، میں نے اس سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا. راستے میں مچھلی نے میرا انگوٹھا چبایا. جیسے تیسے میں گھر پہنچا اور مچھلی کو میں نے کونے میں ڈال دیا. انگوٹھے کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا. صبح ہوئی تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے اپنا سوجا ہوا زخمی ہاتھ دکھایا. اس نے کہا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ پھر بعد میں سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. تو اس نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا. پھر ایک دن اس کے ہاتھ پر پھر سے چوٹ آئی تو پرانا زخم پھر سے تازہ ہو گیا. پھر شدید تکلیف ہوئی، طبیب کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا. اس نے ہاتھ کٹوا دیا مگر وہ درد سارے بازو میں پھیل گیا. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ درد اس کے پورے بازو میں پھیل گیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا اب کندھے تک تو کاٹنا ہی پڑے گا. کندھے تک اس نے ہاتھ کٹوا دیا. لوگوں نے پوچھا کہ تکلیف تجھ کو شروع کیسے ہوئی؟ تو اس نے مچھلی والا واقعہ سنا کہ میں نے ایک بندے سے کیا چھینی تھی، مچھلی زبردستی چھینی تھی اور اس مچھلی نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا. تو لوگوں نے کہا، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو جا کر مچھلی والے کے پاس معافی مانگ لے گا نا اور اس کو راضی کر لیتا، اگر اسی وقت معافی مانگ لیتا اور راضی کر لیتا تو تیری یہ حالت نہیں ہوتی اور یہ اعضاء کٹوانے نہیں پڑتے. ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، تو جا اور اس سے معافی مانگ. وہ کہتا ہے میں نے بڑی مشکل سے اس مچھلی والے کو ڈھونڈا اور اس کے قدموں میں جا کے گر گیا اور اس سے معافی مانگی. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی لے کر گیا تھا، چھین کر لے گیا تھا. اور اس نے وہ ہاتھ بھی دکھایا اور یہ بتایا کہ میں نے تمہاری مچھلی جو چھینی اس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں یہ تکلیف ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکا، میرا ہاتھ کٹ گیا، اس کے بعد کندھے تک ہاتھ کٹ گیا، تو مجھے معاف کرو. اور لوگوں کو گواہ بنا کر کے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے بعد آئندہ میں نے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی. اس سے پتا چلا کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کا جو انجام آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی آ کر رہتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللہ فرماتا ہے اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. وقت آئے گا جب ظالم دیکھیں گے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھتا ہوں اب تم کس کروٹ بیٹھتے ہو. محاورتاً یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کس طرح سے بیٹھتے ہو، کہاں بیٹھتے ہو. ایک وقت آئے گا ظلم کر لو لیکن اس کے بعد تم ایسے دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مٹا دیے جاؤ گے کہ اس کے بعد تمہارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. یہ اللہ کے کلام سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں یہ باتیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہاں کروٹ بدلیں گے، کہاں پلٹا کھائیں گے. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اور جو عام لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ عالم ہے. تو جس نے امام علی مقام پر ظلم کیا اور ان پر ظلم کرنے کی وجہ بنا، اس یزید کے انجام کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہے رہبر حسین ابن حیدر، کرم کے ہے پیکر
حسین ابن حیدر ہمارے ہیں رہبر حسین ابن حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر کیا جس کی خاطر طویل اپنا سجدہ کیا جس کی خاطر طویل اپنا سجدہ وہ سبط پیمبر حسین ابن حیدر وہ سبط پیمبر حسین ابن حیدر ہمارے ہیں رہبر پڑھیے نا مل کر ہمارے ہیں رہبر حسین ابن حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر لہو سے کیا جس نے اسلام زندہ لہو سے کیا جس نے اسلام زندہ علی کے وہ دلبر حسین ابن حیدر علی کے وہ دلبر حسین ابن حیدر ہمارے رہبر حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر رہے گا ہمیں یاد ہر دم تمہاری رہے گا ہمیں یاد ہر دم تمہاری شہادت کا منظر شہادت کا منظر حسین ابن حیدر ہمارے ہیں رہبر حسین ابن حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر قبر کے برسوں سے تم اوڑھ کر سو رہے ہو کہ برسوں سے تم اوڑھ کر سو رہے ہو کہ برسوں سے تم اوڑھ کر سو رہے ہو کہ برسوں سے تم اوڑھ کر سو رہے ہو تحمل کی چادر حسین ابن حیدر تحمل کی چادر حسین ابن حیدر ہمارے رہبر حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر بولو ہمارے بلند آواز سے پڑھیے حسین ابن حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر جلایا ہے میں نے بشمع محبت جلائی ہے میں نے بشمع محبت جلائی ہے میں نے بشمع محبت جلائی ہے میں نے بشمع محبت
میرے دل کے اندر حسین ابن حیدر، میرے دل کے اندر حسین ابن حیدر، ہمارے رہبر، مل کے پڑھیے، ہمارے رہبر حسین ابن حیدر، صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر، کیا آپ کا ذکر میں نے تو میرا، 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 ہوا دل منور حسین ابن حیدر، ہوا دل منور حسین ابن حیدر، ہمارے رہبر در صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر، تمہارے دم سے فضا لگ رہی ہے، تمہارے دم سے فضا لگ رہی ہے، معطر معطر حسین ابن حیدر، معطر معطر حسین ابن حیدر، مجھے بھی عطا کر دو نسبت تمہاری، مجھے بھی عطا کر دو نسبت تمہاری، بنا لو سگے در حسین ابن حیدر، بنا لو سگے در حسین ابن حیدر، تمہاری ولا ہو میرے دل میں مجھ کو، 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 بنا لو گداگر حسین ابن حیدر، بنا لو گداگر حسین ابن حیدر، تمہارے صدقے میں محشر میں ہم کو، تمہارے صدقے میں محشر میں ہم کو، ملے جام کوثر حسین ابن حیدر، ملے جام کوثر حسین ابن حیدر، تمہاری ہی کشتی پناہگاہ شاکر، تمہاری ہی کشتی پناہگاہ شاکر، تمہاری کشتی پناہگاہ شاکر، تمہاری کشتی پناہگاہ شاکر، بولو تمہاری کشتی شاکر، تمہاری کشتی پناہگاہ شاکر، تم
حسین ابن حیدر تمہیں میرے یاور حسین ابن حیدر تمہیں میرے یاور تمہیں میرے یاور حسین ابن حیدر ہمارے رہبر حسین ابن حیدر صداقت کے پیکر حسین ابن حیدر